تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ ٹاپک لگائیے تاکہ آپ اس ٹاپک کو دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. کیا آپ پڑھ سکتے ہیں؟ بٹ آئی ایم اے ورم، بٹ آئی ایم اے ورم، پر میں تو کیڑا ہوں، پرنتو میں تو کیڑا. یہ کوئی میری کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی میرا چنا ہوا ٹاپک نہیں ہے، یہ بائبل کی بات ہے. اور ہم بائبل میں سے دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ اس ٹاپک کا کیا ریویلیشن ہے، اور یہ آج گڈ فرائیڈے کے دن یہ ٹاپک ہمارے درمیان کیوں آیا ہے. ہاللیلویہ. تو میرے ساتھ نکالیے زبور 22، بھجن سہیتا 22، سامز 22، سامز 22. اس کی پہلی جو آیت ہے وہ ہم اردو میں پڑھیں گے اور پھر ہم ہندی میں پڑھیں گے. اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. بس یہیں رک جائیے. ہندی میں پڑھیے جی. ہے میرے پرمیشور تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. ہے میرے پرمیشور، ہے میرے پرمیشور، اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. کیا آپ نے سنا تھا جو عاشر نے کلمہ دیا چوتھا، وہ اسی چیز کے بارے میں تھا. یہ سیم ورڈ جو ہم تقریباً کتنے 100 سال پہلے سن رہے ہیں، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے سیم الفاظ صلیب پر دہرائے گئے. خداوند یسوع مسیح نے اس کلمے کو، اس وچن کو پورا کیا. ہے میرے خدا، اے میرے خدا، اے میرے پتا نہیں. بہت سے لوگ یہ غلطی کر دیتے ہیں، فلو میں بول دیتے ہیں، لیکن غلط ڈاکٹرین الاؤڈ نہیں ہے. یہی تو بھید کی بات ہے کہ یسوع ایک ہی دفعہ اس نے صرف بولا ہے. پوری بائبل اٹھا کر دیکھ لیں، خداوند یسوع نے آسمانی باپ کو صرف ایک ہی دفعہ خدا بولا ہے. اور وہ کیوں بولا ہے؟ کیونکہ اس وقت میرے اور آپ کے جو گناہ تھے وہ خداوند یسوع مسیح کے اوپر تھے. وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا گناہ ہوتا کیا ہے، وہ گنہگار نہیں تھا، لیکن وہ میرے اور آپ کے لیے گناہ بن گیا. ہی بیکیم، انگلش میں لکھا ہوا ہے ہی بیکیم سن، وہ گناہ بن گیا. اور اس لیے جدائی آئی، اور عاشر نے جو ہے سارا جو ہے آپ کو کلمہ ایکسپلین کیا ہے، اور یہ الفاظ وہاں پر آئے. زبور 22 پڑھ رہے ہیں ہم، یہ یاد رکھیے. اور کئی 100 سال پہلے یہ بات کلام میں لکھ دی گئی تھی کہ خداوند یسوع مسیح کروس پر ان باتوں کو دہرائیں گے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا پتہ ہے آپ کو؟ تاکہ وہ ہمیں گلے لگا سکے. کیوں چھوڑ دیا؟ تاکہ وہ ہمیں کبھی نہ چھوڑے گا. آگے پڑھیں گے جو میرا ٹاپک ہے، اور وہ ہے 6 آیت، 22، زبور 22 اور اس کی 6 آیت. پر میں تو کیڑا ہوں، پر میں تو کیڑا ہوں. آگے انسان نہیں. انسان نہیں. پر میں تو کیڑا ہوں، پر انسان نہیں. ہندی میں کیا لکھا ہے جی؟ پرنتو میں تو کیڑا ہوں، منوشیہ نہیں. پرنتو میں تو کیڑا ہوں اور منوشیہ نہیں، انسان نہیں ہوں. یہ جو پکچر ہے اس وقت، یہ خداوند یسوع مسیح کی ہے، یہ اس کی صلیب کا منظر ہے. اس بات کو دھیان سے سنیے. اس بات کو سمجھنا اور اس بات کو سمجھانا دونوں ہی مشکل ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک ٹف ٹاپک ہے، یہ ایک بڑا چیلنجنگ ٹاپک ہے، اور زیادہ تر پاسٹرز اس کو ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں کہ ان کو ایکسپلین نہیں کرنا آتا ہے کہ اس بات کو، اس سینسٹیو بات کو ہم کیسے بیان کریں. لیکن اس سے خوبصورت کوئی موقع نہیں ہو سکتا گڈ فرائیڈے کا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ پروفیسی پہلے ہی ہو چکی. وہ ایک کیڑے کی طرح، ایک ورم، انگلش میں لکھا ہوا ہے، دیکھیں انگلش میں ورم لکھا ہوا ہے، انسیکٹ نہیں لکھا ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ انسیکٹ میں اور ورم میں فرق ہے. تو وہ ایک ورم کی طرح، ایک کیڑے کی طرح اس نے اپنے آپ کو بیان کیا ہے. اس کے پیچھے ایک بہت لمبا سفر ہے، اور وہ جو سفر ہے وہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ وہ گتسمنی باغ سے شروع ہو چکا تھا، جب خداوند یسوع مسیح کا پاک جو پسینہ تھا وہ کیا بنا؟ وہ خون کی موٹی موٹی بوندیں بن کے
टपकता था। उसको धोखा दिया किसने? बोसा देकर यहूदा ने उसको बेच दिया। किस तरह? 30 सिक्कों से। आपने अभी देखा। यहां पर खत्म नहीं हुआ। उसका अपना शागिर्द पतरस, एक नहीं, दो नहीं, 3 दफा इनकार किया। उसको कांटों का ताज पहनाया, उसके मुंह पर थूका गया, उसको तमाचे मारे गए, उसके कपड़े उतारे गए, उसके कपड़ों पर कुरा डाला गया और उसको सिजदा किया गया। यहूदियों के बादशाह, तुझे सलाम। आगे जाते हैं, फिर फिजिकल टॉर्चर शुरू होता है। ये इमोशनल टॉर्चर और ये फिजिकल टॉर्चर का मिक्सचर था। देखिए मेरी बात सुने, एक होता है फिजिकल टॉर्चर, कई दफा लोग वो बर्दाश्त कर लेते हैं। फौजी नहीं होते, कमांडो नहीं होते, ये टेररिस्ट लोग जो हैं ये अपने आप को तो बम बांध के उड़ा देते हैं, लेकिन याद रखें कई दफा जो इमोशनल टॉर्चर होता है ना, वो फिजिकल से भी बहुत बढ़ जाता है। खुदावंद यीशु मसीह फिजिकली भी यहाँ पर अजियत में थे, सफरिंग में थे, और वो इमोशनली भी सफरिंग के अंदर थे। हाथों पाँव में उनके कील ठोके गए और वो सलीब दे दी गई। पूरे जिस्म से खून पानी की तरह बह रहा था और वो सलीब पर था, जो आपने वीडियो अभी देखी। इस मौके पर he was at the deepest level of human suffering. इससे ज्यादा दुख कायनात में किसी इंसान ने नहीं उठाया। ये बाइबल हमें बताती है। किसी इंसान ने अपने आप को कभी कीड़ा नहीं कहा बाइबल में। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि बट आई एम अ वर्म, कभी नहीं कहा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने आप को एक कीड़े से मिला दिया, एक वर्म से मिला दिया है, क्योंकि उसकी इतनी बुरी हालत सलीब पर हो चुकी। और आगे लिखा है, क्या लिखा है जी? नॉट अ मैन, यानी कि मैं तो इंसान ही नहीं हूं। ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि वो अपने आप को कीड़ा कह रहा है, और वो ये कह रहा है कि मैं तो इंसान ही नहीं हूं। और ये कोई पहली दफा नहीं है, बल्कि आप मेरे साथ निकालिए, इंग्लिश में हम पढ़ेंगे इसको। आइज़ाया 52:14, पिक्चर नंबर 1। आइज़ाया 52:14, हम यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। His face was so disfigured, he seemed hardly human. बोले मेरे साथ, hardly human, यानी कि वो हार्डली वो इंसान लग रहा था, वो कुछ और ही बन चुका था। आपको समझ आ रही है मेरी बात? क्या हम कीड़े को इंसान कहेंगे? नहीं। खुदावंद यीशु मसीह की इतनी बुरी हालत हो चुकी, वो इतना डिसफिगर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, इतना उसको मारा गया था कि वो इंसान हार्डली वो इंसान लग ही नहीं रहा था। एंड फ्रॉम हिज अपीयरेंस, उसके देखने से क्या लगता है, वन वुड स्केर्सली नो ही वॉज अ मैन। उसको जब कोई देखता था तो पहचान नहीं पाता था कि ये इंसान है या ये इंसान नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये सब कुछ क्यों किया, मुझे बताइए? मेरे और आपके लिए। इतनी पेन के अंदर वो चला गया चर्च, मेरे और आपके लिए, कि उसने अपने आप को एक कीड़े से, एक वर्म से मिलाना चाहा। ये जो एक वर्म होता है, जो कीड़ा होता है, मुझे बताएं, ये कमज़ोर होता है, वीक होता है, कमज़ोर होता है, छोटा होता है। ऐसे ही है, आराम से इसको कुचला जा सकता है। फिल्थी होता है, कोई इसको टच पकड़ना भी नहीं चाहता, उसको कोई उंगली भी नहीं लगाना चाहता। ये हालत हो गई थी मेरे और आपके यीशु की सलीब के ऊपर। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया ताकि मैं और आप आज एसी वाले कमरे में बैठकर गुड फ्राइडे मना सकें। हालेलुया। चर्च, हम इतनी दफ़ा एक ही बातों को सुने, लेकिन हमें क्यों असर है? आज दिन है वाकई अपने आप से ना एक अहद करें।
کہ اس گڈ فرائیڈے سے لے کر اگلے گڈ فرائیڈے تک آپ کے اندر کیا چینج آتا ہے. اس کفارے کو، اس بلیدان کو اچھے سے اپنی زندگی ہم نے پورا کرنا ہے. کی قربانی کو ضائع نہیں جانے دیں. آمین. دیکھیں کلام میں کیا لکھا ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت یا بیٹے سے محبت رکھی. بتائیے کہ چرچ کیا لکھا ہے. خدا نے. دنیا کون ہے؟ میں اور آپ. کا مطلب ہے بھید کی بات کیا ہے. خدا نے بیٹے سے محبت نہیں کی، حالانکہ خدا نے بیٹے سے بہت محبت کی، بہت محبت کی، لیکن ہم سے زیادہ محبت نہیں کی. اس نے میرے اور آپ کے لیے، دنیا کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے. تو مجھے بتائیں محبت کس سے زیادہ کی ہے خدا نے؟ بیٹے سے یا دنیا سے؟ تو آج کا دن آپ کے لیے ہے چرچ، میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے، ہم سب کے لیے. ہم نے خدا کی اس الہی محبت کو سیکھنا ہے اور خداوند میں بڑھنا ہے. ہاللیلویا. پکچر نمبر 2 لگائیے یہاں پر. جیسس ریچ دا ڈیپسٹ لیول آف ہیومن سفرنگ. کائنات گواہ ہے، ہسٹری گواہ ہے، بائبل گواہ ہے. کسی انسان کو، خداوند یسوع مسیح انسان تھا اس وقت، کامل 100% پیور انسان جس کے بلڈ میں کوئی پاپ نہیں تھا، پیور برا، پیور لیمب. اور اس جیسی سفرنگ کبھی کسی کو نہیں ہوئی. پوری کائنات میں ایک انسان کو کبھی اتنا دکھ نہیں دیا گیا، کسی نے برداشت نہیں کیا جتنا خداوند یسوع مسیح نے برداشت کیا، کہ اس نے اپنے آپ کو ایک کیڑے سے ملا دیا. نے کہا ہے بٹ آئی ایم اے ورم. پکچر نمبر 3 دکھائیے. میں آپ کو وہ کیڑا دکھانا چاہتا ہوں. ہیبرو زبان میں اس کو ٹولا بولتے ہیں، اسکارلیٹ ورم. یہ ریڈ کلر کا ایک ورم ہوتا ہے جو اس زمانے میں تھا. آگے کریے جی نیکسٹ. یہ کیا کرتا تھا؟ اس کیڑے کا یہ نیچر تھا کہ یہ لکڑی کے ساتھ چپک جاتا تھا، اور لکڑی کے اوپر جب یہ لگتا تھا تو اس کے اندر سے جان نکل جاتی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور جب یہ مرتا تھا کیڑا، اپنے آپ کو خود مارتا، اس کو کوئی نہیں مارتا تھا، یہ خود بخود جیسے لکڑی پہ لگتا تھا یہ اپنے آپ کو مار دیتا تھا. اس کے اندر سے جان چلی جاتی تھی، اور جب جان چلی جاتی تھی تو اس کے اندر سے یہ ریڈ کلر کا، آپ دیکھا آپ نے کہ ایک ریڈ جیل نکلتی تھی، ایک ریڈ کلر کا فلوئڈ نکلتا تھا اس کے اندر، اور وہ اتنا تھک اور اتنا سٹرونگ ہوتا تھا کہ وہ درخت کے اوپر، لکڑی کے اوپر جہاں وہ ہوتا تھا، لگائیے گا دوبارہ، وہ کیا کرتا تھا کہ وہ وہاں پر ایک نشان ڈال دیتا تھا، اور اس لکڑی کے اوپر لال رنگ کا نشان ہو جاتا. اس لال کلر کو لے کر اس زمانے میں جب یہ زبور لکھا گیا تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا تھا کہ جو کاہن ہوتے تھے، چرچ کے ہیکل کے کپڑے بنائے جاتے تھے اس لال کلر سے. اس دھاگے کو یوز کیا جاتا تھا کلر کرنے کے لیے. وہ ایک ڈائی ہوتی تھی لال کلر کی، اور جتنے پریسٹ ہوتے تھے وہ اس کلر کا کپڑا پہنتے تھے کیونکہ وہ ایک یونیک کلر تھا، اور ہیکل کے پردے اور یہ ساری چیزیں اس سے بنائی جاتی تھی. لگائیے پکچر نمبر 5. نیکسٹ پکچر نمبر 6. چرچ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اس ورم سے ملایا، کیونکہ یہ مرتا ہی صرف کہاں تھا؟ لکڑی کے اوپر. اور جب مرتا تھا اس کے اندر سے ایک ریڈ کلر کا ایک جیل، ایک بلڈ کی طرح چیز نکلتی تھی، اور اس کے بعد وہ یوز ہوتی تھی، وہ کور کرتی تھی ساری چیزیں. وہ سارا کلر جو ہے وہ یوز ہوتا تھا ہیکل کے کاموں کے لیے. خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا عزیزوں؟ اس نے صلیب پر اس کام کو پورا کیا. اگر اس نے اپنے آپ کو ایک کیڑے سے ملایا ہے، اس نے ہر کیڑے سے نہیں ملایا، ایک خاص ورم سے ملایا ہے جس کا نام ٹولا ورم ہے، اور جو اسکارلیٹ ورم ہے جو اس زمانے میں اس طرح کا اس کا نیچر ہوتا تھا. ہاللیلویا.
اور اس کیڑے کی ایک اور بات ہے کہ جب 3 دن ہو جاتے تھے اس کو مرے ہوئے، یہ وہیں لکڑی کے اوپر کلر اس کا چینج ہو جاتا تھا، اور اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو کر جو ہے وہ وائٹ ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ پکچر نمبر 7 دکھائیے۔ ریڈ سے چینج ہو کر یہ وائٹ ہونا شروع ہو جاتا تھا، نشان وہیں کا وہیں رہتا تھا۔ نیکسٹ پکچر نمبر 8۔ لیکن یہ پورے کا پورا جو ہے یہ وائٹ ہو جاتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح بھی تیسرے دن جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا، قوت کا لباس پہن کر۔ ہاللیلویا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ بات یسوع کے لیے نہیں ہے، یہ بات داؤد کے لیے۔ یسوع اپنے آپ کو کیڑا نہیں کہہ سکتا، یسوع نے اپنے آپ کو میرے اور آپ کے لیے، اس نے کہا بٹ آئی ایم۔ اتنی ویلیو ہے چرچ میری اور آپ کی، ہم نے اپنی قیمت خود گھٹائی ہوئی ہے۔ ہم آرام سے سستا سودا کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو کبھی بھی گناہ میں گرا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم جب بھی گناہ کرتے ہیں، جب بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں جو بائبل کے مطابق نہیں ہے، ہم سودا کرتے ہیں۔ اور یسوع ان سارے سودوں میں سے گزر کر، ان ساری چیزوں سے گزر کر پین کو وہاں پر صلیب پر دیکھا، اور اس نے کہا میں تو کیڑا ہوں، اس کے لیے چرچ میں اور آپ اتنے ویلیویبل ہیں۔ گڈ فرائیڈے کا دن بڑا خاص ہے۔ دیکھیں آج ماحول ڈیفرنٹ ہے۔ سنڈے والے دن جب مسیح جی اٹھا، ماحول ڈیفرنٹ ہوگا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں عزیزوں کہ یہ جو دن ہے گڈ فرائیڈے کا دن، یہ ایک مسیحی کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ دن ہے۔ اس کی قربانی کو چھوٹا مت کریں، اس کی قربانی کو بڑا منائیں، کیونکہ یہ ہمارے کا دن ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم 16ویں آیت پڑھیں گے، زبور 22، اس کی 16ویں 17ویں 18ویں آیت پڑھ دیجیے۔ کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے۔ آگے، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے وہ ہیں، میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں، اور میں اپنی سب ہڈیاں گن میں سکتا ہوں۔ اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے، یہ سارے پروفیٹک ورڈ ہیں، اور واقعی اس کو اتنا مار دیا گیا تھا، اتنا زخمی کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنی ہڈیاں گن سکتا تھا، کہ میری ہڈیاں، وہ اپنی ہڈیوں کو ٹچ کر سکتا تھا، وہ اپنی ہڈیوں کو، اس کا مطلب ہے وہ اپنی ہڈیوں کو دیکھ سکتا تھا، اسی لیے ان کو گن سکتا تھا۔ میرے اور آپ کے لیے ڈیپسٹ لیول آف سفرنگ ہے جو زبور 22، آپ اس کو پورا پڑھیے گا، آپ کو بہت برکت ملے گی کہ خداوند یسوع مسیح نے واقعی میرے اور آپ کے لیے اتنا بڑا کام کیا۔ ہاللیلویا۔ چرچ یہ لمحہ فکر ہے، وہ خدا، وہ رب الافواج، وہ یسوع جس نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، اس نے کہا دنیا کا نور میں ہوں، اس نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں، اس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، اس نے کہا دروازہ میں ہوں، اس نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، اس نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ میرے اور آپ کے لیے اس نے یہ بھی کہا ہے، پر میں تو کیڑا۔ How he loves you۔ کا نام یشوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ میرا اور آپ کا مکتی داتا ہے، ادھار کردہ ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یسوع جیسا واقعی کوئی نہیں ہے۔ اتنی بڑی قربانی میرے اور آپ۔ ہاللیلویا۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ گلیتیوں 3:13 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ یہ بائبل میں لکھا ہے، جو کوئی لکڑی پہ لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ وہ میرے اور آپ کے لیے لعنتی بنا تاکہ ہم مبارک ہو سکیں۔ ہاللیلویا۔ پکچر نمبر 9 دکھائیے، لاسٹ پکچر ہے۔ He was rejected، وہ رد کیا گیا، so that we can be، so you can be accepted۔ وہ ریجیکٹ ہوا، وہ رد کیا گیا تاکہ آپ بادشاہی میں ایکسیپٹ ہو سکیں۔ ہاللیلویا۔ He was despised۔ despised کا مطلب ہے بہت زیادہ نفرت، بہت زیادہ دکھ دینا، بہت زیادہ ذلیل کرنا، بے عزتی کرنا۔ So you can be honored۔
اور لاسٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ He was like a worm, so you can be a child of God. Hallelujah. Hallelujah. آئیے چرچ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم چند لمحے دعا میں گزاریں گے، ایک سانگ گائیں گے ہم یہاں پر اور خداون میں آگے بڑھیں گے۔ لکڑی پہ لٹکا ناصری، ہم ردم کے ساتھ گائیں گے۔ لکڑی پہ لٹکا ناصری دینے کو زندگی، وہی بنا تھا لعنتی دینے کو راست۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، ہم چند لمحوں میں اس ہال کو خالی کر دیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چند لمحے یہ بریک تھرو کے لمحے ہیں۔ اس وقت خدا کچھ چینج کرنے والی، جو آپ نے اتنا کلام سنا ہے، اب یہ کلام اثر دکھائے گا آپ کے اندر اور آپ کی اندر تبدیلی لے کر آئے گا، اور یہ گڈ فرائیڈے آپ کے لیے بیسٹ گڈ فرائیڈے ہونے والا ہے۔ میں پاسٹر امرین سے چاہوں گا کہ وہ یہاں آ جائیں۔ لکڑی پہ لٹکا ناصری دینے کو زندگی، وہی بنا تھا لعنتی دینے کو راست، وہی بنا تھا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، سب کہیں قدوس 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 قدوس، وہی ہے پاک خدا، قدوس 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 قدوس، وہی ہے پاک خدا، لکڑی پہ لٹکا وہی بنا تھا لعنتی دینے کو راست، ہاللیلویا ہاللیلویا، ہاللیلویا
پھر سے گائیں گے ہاللویا. لکڑی میں لٹکا ناصری دینے کو زندگی. ہاللویا. وہ بنا تھا سب کا یہ ہاللویا. کفارہ ہو چکا ہے، نجات ہو چکی ہے. صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا. آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر گناہ کا اینڈ ہو چکا ہے یسوع مسیح کے نام سے. He has paid the price. وہ قیمت ادا کر دی گئی ہے. چرچ، آپ کو اور مجھے اس صلیب پر ہونا چاہیے تھا، لیکن یسوع مسیح نے میرے اور آپ کی جگہ اپنی جان قربان کی. اس نے وہ صلیب اٹھائی، اس نے وہ کفارے کا بلیدان کا کام کیا. واقعی یہ کام صرف یسوع کر سکتا تھا، کیونکہ یسوع جیسا کوئی ہے ہی نہیں. وہ پاک تھا، وہ پاک ہے، اور وہ اب تک پاک رہے گا. اس کا نام پاک ہے. اور جب ہم اس کے خون کے نیچے، پاک خون کے نیچے آتے ہیں، ہم بھی پاک ہو جاتے ہیں. ہم جب اس کے نام کو لیتے ہیں، ہم بھی پاک ہو جاتے ہیں. سارا گناہ ہمارے اندر سے جاتا رہتا ہے یسوع کے نام سے. یاد رکھیے چرچ، ابلیس آج ہار گیا تھا. ابلیس کا اثر ٹوٹ چکا تھا. اگر آج ابلیس ابھی بھی آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے، تو آج اس فتح کی ویلیو کو سمجھ لیں اور اس فتح کو اپنے اندر لے کر جائیں. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں. آسمانی پتا، تو نے اپنا ایک لوتا بیٹا ہمارے لیے قربان کیا. خداوند ہم شکر گزار ہیں خداوند کہ خداوند ہم اس نجات کے دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. خداوند ہم شکر کرتے ہیں یسوع کے خون کی ایک ایک بوند کے لیے جو صلیب پر بہایا گیا. وہ بیش قیمت لہو اس زمین پر ٹپکا ہے میرے اور آپ کے لیے. ہاللویا. ہم شکر کرتے ہیں خدا. یسوع آج سے پہلے اگر کوئی گناہ ہم سے ہوا ہے، ہمیں معاف کر دے خداوند. ہمیں نیا کر دے. ہمیں ایک موقع اور دے دے پربھو. ہمیں ایک چانس اور دے دے پربھو. اور ہم اس لہو کے نیچے آنا چاہتے ہیں، اس قربانی کے نیچے آنا چاہتے ہیں، تاکہ ہماری زندگی میں جو ابلیس نے کام شروع کیا ہوا ہے، ہم اس لانتی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو بتا سکیں it is finished already in the name of Jesus. صلیب پر تمام ہو چکا ہے. سارا جلال تیرے نام کو دیتے ہیں. ہم اس گڈ فرائیڈے کی عبادت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند آج کتنے چرچز ہیں جو بند ہو گئے، لیکن خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں ہیکل میں آنے کا فضل دیا. اور خداوند ہم یہاں پر آج گڈ فرائیڈے کی بلیسنگ کو منا رہے ہیں. ہمارا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے خداوند جی. ہم یہاں سے اس نجات کو، اس ادھار کو، اس فتح کو لے کر جا رہے ہیں. یہ گڈ فرائیڈے ہماری لائف کا بیسٹ گڈ فرائیڈے ہے. ڈھیر ساری گواہیاں آنے والی ہیں. خداوند ہم جتنے بچوں نے خداوند صلیبی کلمات دیا، ہم ان کے لیے تیری بڑی شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند پہلے کلمے سے لے کر 7ویں کلمے تک تو نے ایک ایک بچے کو، خدا نے ایک ایک بیٹے، ایک ایک بیٹی کو استعمال کیا. میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند جی. ورشپ کے وسیلے خداوند تو نے ہمیں استعمال کیا. خداوند گانے بجانے کے وسیلے خداوند تو نے ہمیں برکت دی. خداوند
تیری خادمہ کے لیے خداوند جو اس نے کلمہ شیئر کیا, جو کلام شیئر کیا وہ ہمارے لیے تھا, وہ میرے لیے تھا, پورے چرچ کے لیے تھا خداوند. اور خداوند ان ساری باتوں کے لیے جو تو نے کی خداوند, آخر میں ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تو نے خداوند ہماری ساری دعا کو, ہماری عبادت کو قبول کیا, ہم تیری بڑی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند. ہمیں فضل دینا خداوند جی کہ خداوند جی سنڈے کو ہم خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی کو منا سکیں. ہاللیلویا. اس کی اس فتح کو, اس راست بازی کے کام کو ہم پورا ہوتے, سیلیبریٹ ہوتے دیکھیں گے یسوع مسیح کے نام. ہم سارا جلال تیرے نام کو دیتے ہیں خدا. تیرا شکر, تیرے نام کی تعریف ہو خدا. باقی کا سارا وقت تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. ہماری دعا سن اور قبول کر. پرمیشور یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتے ہیں, آمین. آخری دعا میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں, تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ بڑائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں, آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ اور خاص طور پر اس حاضر جماعت کے ساتھ ہوتی رہے, آمین.